ہے جو سہیل وڑائچ صاحب آج کھل کے آ گئے ہیں کالم میں کہ بھئی معافی مانگ لیں، تو اس کے منطق کیا ہے؟ کیوں معافی مانگیں؟ کس چیز کی معافی مانگیں؟ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ افواج پاکستان کے اوپر جو عام لوگوں نے حملہ کیا، اور اس میں کچھ سیاسی کارکن اور سیاسی قائدین بھی تھے، اور وہ کیا ایک منظم اور کیا ایک سازش کے تحت کیا گیا حملہ تھا، یہاں پہ آ کے اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ میری رائے میں وہ جتنا بھی منظم ہوگا اس میں سب سے زیادہ عنصر عوامی رد عمل کا تھا اور عوامی رد عمل ایسا رد عمل تھا جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جس طریقے سے سابق وزیر اعظم کو پکڑ کر گھسیٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، وہ اس کا ایک شدید رد عمل تھا۔ اور اس رد عمل کے اندر یقیناً پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، کسی حد تک آپ اس کو نظم و ضبط کی کمی یا لیک آف ڈسپلن یا کنٹرول کے حوالے سے مورد الزام تو ٹھہرا سکتے ہیں، مگر آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی کوئی سازش تھی اور جس کے اندر پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کے ذریعے حملہ کیا، اور یہ جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں فوجی عدالتوں میں یا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، یہ کوئی دہشت گرد تھے، تو یہ غلط ہے۔ اکثریت ان لوگوں میں بالکل ایسے نہیں تھی کہ جن کو آپ دہشت گرد کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں۔ وہ ایک قدرتی رد عمل تھا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پاکستان کی فوج تھی، یہ پاکستان کے فوجی اثاثے تھے جن پر حملہ ہوا۔ تو پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو، حکومت کو یہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ تاریخ میں 78 سالہ تاریخ میں ایسی نوبت کیوں آئی کہ جب لوگ جو ہیں عام لوگ ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوئے؟ ایسی نوبت کیوں آئی؟ اور بائی دا وے، ایک بار پہلے یہ واقعہ ہوا تھا تو ملک ٹوٹ گیا تھا، جب لوگ افواج پاکستان کے خلاف سڑکوں پر نکلے تھے، اور جب پھر فوجی آپریشن ہوا تھا اور اس کا رد عمل ہوا، اور ظاہری بات ہے بھارت جیسے دشمن ملک نے اس کا فائدہ اٹھایا، مکتی بانی کے ذریعے سازشیں کی، اور پھر وہاں پہ فوج کشی کی، اور جس کے بعد بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، نہ ہم نے بنگلہ دیش کے بننے کے بعد کوئی سبق سیکھنے کی کوشش کی بحیثیت حکومت، بحیثیت عسکری قیادت، بحیثیت ایک قوم، اور آج تک حمود الرحمن کمیشن جو ہے منظر عام پہ نہیں آئی، اور نہ ہی ہم نے 9 مئی کے اس سانحے کے بعد کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے 9 مئی کے سانحے کو، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور جو فوج کی سیاست میں مداخلت جو سب سے بڑی وجہ تھی 9 مئی کے سانحے کی، ہم نے وہی 9 مئی کے سانحے کو، اس سیاسی مداخلت کو مزید بڑھانے میں اس کو استعمال کیا۔ اب وہ کیسے؟ اب دیکھیں جی، پی ٹی آئی جس طریقے سے وجود میں آئی، اس میں عمران خان تو ایک بہت بڑے لیجنڈری کرکٹر تھے، ہم جیسے بھی ان کے فین تھے، سب کچھ تھا، مگر ہم بھی، میں اپنی بات کروں تو شروع میں واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے سیاست میں بھی آئے ہیں اور ان کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو کچھ نواز شریف حکومت کے ساتھ ہوا، 2014 میں جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام نے جو دھرنا کروایا ڈی چوک میں، نواز شریف کے خلاف سازش کروائی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے ایک 5th جنریشن وارفیئر، یعنی 5ویں نسل کی ہائیبرڈ وارفیئر، دو نسلی جنگ جو ہے، اس کے نام پہ نوجوان نسل کی ذہن سازی کی گئی، ان کو برین واش کیا گیا۔ فوج کے ترجمان جنرل آصف غفور صاحب ہوتے تھے، اور اس سے پہلے عاصم سلیم باجوہ صاحب ہوتے تھے۔ ان لوگوں کا آئے دن یہی بیانیہ ہوتا تھا کہ جناب یہ 5ویں جنریشن کی پاکستان کے خلاف ایک ہائیبرڈ جنگ ہے جو دشمن لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اس کے مقابلے کے لیے انہوں نے اپنی ایک سوشل میڈیا فورس تیار کی۔ اور یہ جو 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کے نام پہ جو بھی پیسہ لگایا گیا فوج کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے، وہ نوجوانوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کی برین واشنگ کی گئی، اور وہ برین واشنگ بھارت کے خلاف اتنی نہیں تھی
جتنی پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف تھی. نواز شریف، آصف علی زرداری، ان کے خلاف کرپشن کا بیانیہ بنایا گیا، ان کو غدار تک قرار دیا گیا. کبھی ڈان لیکس ہوتا تھا، کبھی میمو لیکس ہوتا تھا. تو وہ جو 5th جنریشن وارفیئر کے جو تربیت یافتہ جو پاس آؤٹ ہونے والے نوجوان نسل تھی، ان کی بڑی تعداد جو تھی وہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتی تھی. اور فوج نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا واریئرز کو تربیت دی. بھرپور انداز سے ان کو بلا کے بقول عمران ریاض کے ان کو فائلیں بھی دکھائی جاتی تھی، ان کو ایویڈنس دکھایا جاتا تھا نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف. وہ بچے بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ان کو اتنا کچھ دکھایا، اس کے بعد آپ نے بالکل ہی پلٹا مار لیا. وہ کیا کریں؟ عمران ریاض بھی کیا کریں؟ اب وہ کتنی بار سائڈیں بدلے وہ عمران ریاض بھی. لیکن میرے خیال میں 9 مئی کی جو اصل وجہ تھی وہ بنیادی طور پہ اگر ہم کہیں تو وہ 25 جولائی تھی. اور وہ 25 جولائی 2018 کا جو الیکشن تھا اس کا ایک پس منظر تھا، اس کی ایک تاریخ تھی. اور اس کے بعد جو سیاسی انجینئرنگ ہوئی اور اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان کی گورنمنٹ بنی، میرے خیال میں وہ 25 جولائی وجہ بنی 9 مئی کی. اور 25 جولائی وجہ اس طرح بنی کہ دیکھیں، جب آپ کسی کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا ٹو مچ فیملیئرٹی بریڈز کنٹینٹ، مطلب بہت زیادہ قربت جو ہے نا وہ بھی دشمنی کا باعث بنتی ہے. بہت زیادہ قربت بھی اچھی چیز نہیں ہوتی. وہ تو ہوا یہی کہ فوج کا ادارہ، جو میرے والد صاحب بھی فوجی تھے، میں خود بھی فوج میں رہا ہوں، ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ جو وردی میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس وردی کا وقار رکھنا ہے، آپ نے اس وردی کی گریس رکھنی ہے. آپ نے یہ بازار اور مارکیٹوں کے اندر ایسے وردی پہن کے لوگوں سے ہنسنا کھیلنا نہیں ہے، گل مل جانا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کرنا. آپ جب وردی میں ہوں تو آپ کی چیسٹ سامنے ہو، سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، اور آپ ایک گریسفل شخصیت کے حامل ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہوں، بازاروں میں مارکیٹوں میں گپیں لگ رہی ہوں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، کھیل کود کر رہے ہوں. نہیں، وردی میں نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب جنرل باجوہ اور اس سے پہلے جنرل راحیل شریف، جنرل ظہیر الاسلام اور پھر اس کے بعد جنرل فیض، ان لوگوں نے جب پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے انٹریکٹ کرنا شروع کیا، ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور سیاسی گفتگو کرنا شروع کی، اور نواز شریف کو اور آصف زرداری کو ایک سیاسی دشمن بنا کے پیش کیا، ان کے خلاف نفرت پیدا کی، سیاسی نظام کے خلاف، جمہوریت کے خلاف. تو ان نوجوانوں کے بیچ میں اور جو فوج تھی، باوردی افسران تھے، اہلکار تھے، ان کے بیچ میں جو ایک پیشہ ورانہ فاصلہ ہونا چاہیے تھا، وہ فاصلہ ختم ہو گیا. وہ جو ایک لحاظ، وہ جو ایک عزت، وہ جو احترام کا فاصلہ جو ضروری ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا. اور جب وہ ختم ہو گیا تو ایک دن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جنرل باجوہ نے پینترا بدل لیا ہے، فوج نے یو ٹرن لے لیا ہے، آئی ایس آئی کی پالیسیاں بدل گئی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا اوئے تم تو ہمارے ساتھ کل بیٹھ کے ہمیں یہ کہتے تھے، آج تم یو ٹرن لے رہے ہو. انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ کوئی وردی میں ہے یا کوئی فوجی دفتر ہے یا فوجی تنصیبات ہے، کیونکہ یہ وہی تنصیبات تھی جو سیاست کے لیے ان میں سے اکثر جگہیں استعمال ہوتی تھی. یہ وہی کور کمانڈر ہاؤس جو بعد میں جناح ہاؤس بنا، یہ وہی مطلب باوردی لوگ کہ جن کو جو ہے جن کے ساتھ وہ سیاسی گفتگو کرتے تھے، یہی پی ٹی آئی کے لوگ اور دوسرے سیاستدان جو ہیں. تو ان کے آنکھوں میں وہ عزت، وقار اور وہ حیا نہیں رہی کہ بھئی یہ فوجی تنصیبات ہیں، یہ دفاعی ادارے ہیں. ان کے نزدیک یہ سیاسی ادارے تھے، یہ سیاسی تنصیبات تھی. تو اس لیے جب عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا 9 مئی کو، تو انہوں نے ان فوجی تنصیبات اور فوجی اہلکاروں کے حوالے سے اسی طرح رد عمل دیا جیسے نون لیگ کے خلاف اور جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف وہ پی ٹی آئی کے لوگ رد عمل دیتے رہے ہیں. کیونکہ ان کی ماشاءاللہ سے فوج نے سیاسی تربیت تو کی نہیں تھی، اور فوج نے ان کو اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ پمپ کیا، اتنا زیادہ بک اپ کیا، اتنا ایسی تربیت ان کی کہ نہ تو خود چاہتی تھی کہ اس ملک میں سیاسی کوئی تربیت ہو اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بنے. تو جب سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا آپ نے اپنی سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے، آپ نے سیاسی روایات، سیاسی اقدار کو ختم کر دیا، جب آپ نے سیاسی قیادت سے متعلق جو ہے نوجوانوں کے اندر نفرت پیدا کر دی، تو پھر ان نوجوانوں کو کنٹرول کون کرتا؟ اور خاص طور پہ ایسے نوجوانوں کو جن کو سیاسی تربیت دی ہی نہیں گئی کہ سیاسی کارکن کیا ہوتا ہے، ان کی ریڈ لائنز کیا ہوتی ہیں، دفاع کے جو ادارے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے، سیاستدان کیا ہوتے ہیں.
تو پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سارے 9 مئی کے واقعے کی ذمہ دار جو ہے وہ فوج ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اگر 9 مئی کے واقعے کی اصل وجوہات کی طرف دیکھا جائے، روٹ کازز کی طرف دیکھا جائے، تو پھر اس میں صرف عمران خان کو معافی نہیں مانگنی، اس میں جنرل باجوہ کو بھی معافی مانگنی چاہیے، جنرل فیض کو بھی معافی، جنرل راحیل شریف، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل کیانی، جنرل پاشا، جنرل مشرف، سارے جرنیلوں کو پہلے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعتوں کو تباہ کیا، سیاستدانوں کو قابل نفرت بنایا اور سیاسی اقدار اور سیاسی عمل کو ہائی جیک کیا، ووٹ کو چوری کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. تو معافی کہاں جا کے یہ معافی کی بات رکے گی؟ تو میرے خیال میں معاملہ جو ہے وہ 9 مئی کی معافی کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ بہت سی پچھلی تاریخوں کی بھی معافی کا ہے، جس میں 25 جولائی 2018 کی معافی بھی بنتی ہے، جس میں 3 نومبر 2007 کی معافیاں بنتی ہیں، 12 اکتوبر 99 کی معافی بنتی ہے، 5 جولائی 77 کی معافی بنتی ہے، اور اسی طرح اکتوبر 1957 کی ماشاء اللہ فیلڈ مارشل کی معافی بنتی ہے. پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جنرل یحییٰ کے بہاف پہ کس نے معافی مانگنی ہے اور بنگلہ دیش کے عوام سے کس نے معافی مانگنی ہے. اگر اس طرح معافیاں مانگ کے انا کو تسکین دینی ہے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک ہم 9 مئی سے بطور قوم، بطور حکومت، بطور ادارہ سبق نہیں سیکھیں گے، لیسن نہیں سیکھیں گے اور فساد کی اصل جڑ کو ڈائگنوز نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ 9 مئی آئے روز ہوتے رہیں گے. تو اگر سیاست سے دور ہو جائیں، اپنی وردی کا وقار بالکل بحال ہو جائے گا. ہم جیسے بھی آپ کو سلوٹ ماریں گے، مگر آپ نے جتنا ہمیں اپنا قریب کیا، وہ جو فوج میں کہتے ہیں نا، یہ جتنا ان کو چمی کر لیں گے نا آپ سیاسی کارکنوں کو اور سیاستدانوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے سیاست پہ گپ ماریں گے، اتنا آپ کی عزت اور وقار میں کمی آئے گی. اور پھر یہ لوگ، یہ سیاستدان، یہ بڑے ندیدے ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں نا، ان کو تھوڑی سی لفٹ کرا دیں تو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. اس لیے